ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں کہیں سے بھولا بھٹکا خونخوار شیر آ گیا۔ تمام جانوروں کی زندگی تو جیسے عذاب ہی بن گئی۔ ہر کوئی جانور پریشان تھا۔ ایک دن اس نے گائے کے بچے پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ گائے بیچاری منت سماجت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میرا معصوم بچہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ شیرا بھیا میرے بچے کو چھوڑ دو۔ شیرا نے گائے سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے بچے کو چھوڑ دوں تو مجھے کہیں سے زیادہ سارا گوشت لا کر دو۔ تو اس بات پر آ کر گائے نے شیرا کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ وہ اسے زیادہ سارا گوشت لا کر دے گی۔ دل ہی دل میں گائے یہ سوچنے لگی کہ مجھے شیرا سے کس طرح سے جان چھڑوانی ہے اور مجھے کس طرح سے تمام جانوروں کو اس شیرا کے عذاب سے چھٹکارا دلوانا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے کروں گی۔ تو گائے سوچتے سوچتے چل پڑی۔ گائے کو من ہی من میں ایک ترکیب سوچی کہ وہ کسی اور جانور پر ظلم بھی نہیں کرے گی اور شیرا سے تمام جنگل کے جانوروں کو چھٹکارا بھی دلوائے گی۔ قریب ہی چلتے پھرتے وہ ایک جنگل کے قریب ایک کسان کے کھیت میں جا پہنچی۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں پر کسان رہتا ہے اور وہ اس سے منت سماجت کرے گی۔ کسان کے پاس جانے پر اس نے دیکھا کہ کسان اپنی بھینس کو ڈرا دھمکا رہا تھا اور کسان اپنی بھینس کے ساتھ تھوڑا سا ظلم کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ جانور کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ بات سوچ کر وہ جلدی سے کسان کے جانے پر بھینس کے پاس جا پہنچی اور کہنے لگی کہ بھینس رانی، آپ یہاں پر کسان کے تسلط میں رہتے ہو اور پریشان رہتے ہو۔ کسان مالک ہے آپ کا، وہ آپ کو سزا دیتا ہے اور چارہ بھی محدود دیتا ہے اور صبح و شام من بھر کے آپ سے دودھ بھی حاصل کرتا ہے اور آپ کو چارہ محدود مقدار میں دیتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے کیا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ میرے ساتھ جنگل میں چلو اور جنگل میں جا کر جی بھر کے چارہ کھانا اور چارہ کھا کر موج مستی کرنا، صبح و شام پابندی سے دودھ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ مجھے ہی دیکھو، میں وہاں پر موج مستی کرتی ہوں، عیاشی کرتی ہوں، گانا گاتی ہوں، کھاتی پیتی ہوں اور اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزارتی ہوں اور جی بھر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں۔ میرا بچہ بھی صحت مند ہوتا ہے، آپ کا بچہ بھی صحت مند نہیں ہے، اس لیے آپ کو میرے ساتھ جانا چاہیے۔ گائے کی یہ بات سن کر بھینس تھوڑی سی پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ واقعی کہ مالک تو مجھے چارہ بھی کچھ محدود مقدار میں دیتا ہے اور دودھ بھی مجھ سے پابندی سے صبح و شام لیتا ہے اور میرے بچے کو بھی دودھ اتنا خاص نہیں پینے کو دیتا، وہ بھی کمزور اور ناتواں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ مجھے گائے کی بات پر عمل کرنا چاہیے اور مجھے گائے کے ساتھ جنگل میں چلے جانا چاہیے۔ یہ بات وہ سوچ ہی رہی تھی تو اس کے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ جنگل میں تو جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں اور میرا مالک اس کھیت میں جنگلی جانوروں سے میرا تحفظ بھی کرتا ہے اور مجھے چارہ کاٹ کر لا کر بھی دیتا ہے۔ وہاں مجھے چارہ تلاش بھی کرنا پڑے گا، وہاں جنگلی جانوروں سے مجھے اپنے آپ کو بچانا بھی پڑے گا اور اپنے بچے کی بھی حفاظت کرنا پڑے گی اور مجھے رہنے کے لیے گھر بھی نہ ملے گا۔ یہ تمام چیزیں سوچتے ہوئے پھر اس نے سوچا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں گائے کے مشورے پر عمل کروں اور اپنی آزادی کو حاصل کروں، باقی مشکلات کو دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے گائے کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اور گائے سے کہنے لگی کہ گائے بہن، کیا وہاں پر کوئی جنگلی جانور تو نہیں ہے جو میری زندگی کو یا میرے بچے کی زندگی کو نقصان پہنچائے؟ تو گائے کہنے لگی، نہیں بالکل بھی نہیں، وہاں پر تو کوئی جنگلی جانور نہیں ہے، وہاں پر میں بخوشی اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے بچے کو جا کر دیکھنا، وہ بھی بخوشی اپنا زندگی گزار رہا ہے، وہ کھیلتا ہے، وہ کودتا ہے، وہ موج مستی کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ میں تو کہوں گی کہ آپ کو میرے مشورے پر عمل کرنا چاہیے اور میرے ساتھ جنگل میں جا کر بخوشی زندگی گزارنی چاہیے۔ لہٰذا بھینس اس کے ساتھ روانہ ہوئی اور جا کر گائے کی موج مستی دیکھنے لگی۔ گائے وہاں پر پہنچ کر موج مستی کر رہی تھی، عیاشی کر رہی تھی، کھا پی رہی تھی، ناچ گا رہی تھی۔ اس کی ناچ گانا دیکھ کر، اس کی موج مستی دیکھ کر وہ بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ دیکھو، گائے تو یہاں پر بڑی
مستی میں ہے، میرا مالک تو میرے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے، وہ مجھے سزا بھی دیتا ہے۔ وہ چپ چاپ کھڑی ایک سائیڈ پر چھپ کر گائے کا تماشا دیکھ رہی تھی، اور دیکھ رہی تھی کہ گائے تو بڑی موج میں ہے اور خوب ناچ گا رہی ہے، اپنی عیاشی میں مگن ہے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ دیکھ رہی تھی کہ گائے کیا کچھ کر رہی ہے، گائے کے ٹھمکے، گائے کا ناچنا، گائے کا کودنا کھیلنا اسے بڑا محظوظ کر رہا تھا، اور وہ واقعی سوچنے لگی کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کی کہ میں کسان کے پاس وہاں کھیت میں رہتی ہوں اور اپنی آزادی کو ختم کر بیٹھی ہوں، لہٰذا اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں گائے کے مشورے پر عمل کروں اور گائے کے ساتھ ہی جنگل میں زندگی گزاروں، کیونکہ دیکھو گائے کے پاس اس کا اپنا گھر بھی ہے، وہ خوب ہلا گلا کرتی ہے اور موج مستی کرتی ہے اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہی ہے، اپنے بچے کے ساتھ کھاتی پیتی ہے، موج کرتی ہے۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے جنگل میں ہی رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ جا پہنچی گائے کے قریب۔ جاتے جاتے جب اس نے دیکھا کہ گائے کے موج مستی میں تو زیادہ ہی اضافہ ہو، تو اس طرح سے وہ گائے کے قریب جا کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی آزادی کو حاصل کروں گی اور آپ کے ساتھ یہاں پر جنگل میں رہوں گی۔ گائے یہ بات سن کر اور خوش ہونے لگی کہ اب تو میرے بچے کی جان بچ ہی جائے گی اور کسی طرح سے ہم دونوں مل کر شیرا کا مقابلہ کریں گی اور اس کی پٹائی کر کے اسے مار دیں گے۔ یہ چیز دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور زیادہ مستی کرنے لگی، ناچ گانا کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھینس بھی شامل ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اسی طرح کافی دیر چلتا رہا اور گائے اور بھینس دونوں گپیں ہانکتی رہی اور ساتھ ساتھ کھیلتی کودتی رہیں اور اپنا کھانا تلاش کر کے جی بھر کے کھاتی پیتی رہیں۔ اسی طرح ان کا معاملہ چلتا رہا، کافی دن گزر گئے اور اسی طرح سے ان کی موج مستی چلتی رہی، اور کسان بیچارہ اپنی بھینس کے لیے پیچھے پریشان رہتا تھا کہ میری بھینس نہ جانے کہاں چلی گئی، اسے کوئی جنگلی جانور تو نہ کھا گیا، اسے یہ وسوسے ہی دل میں لگے رہتے۔ ایسے ہی ایک دن شیرا وہاں آ پہنچا۔ جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے وہ بھینس کے پیچھے لگ گیا تو بھینس بھاگنے لگی اور گائے دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ بھینس تو شیرا سے ڈر گئی۔ گائے نے فوراً سے فیصلہ کیا کہ کسی طرح سے اب بھینس کی جان کو بچایا جائے۔ اس نے یہی سوچ کر بھینس کو آواز دی اور کہا، بھینس بہن بھاگو اور جلدی سے اپنے کھیت میں پہنچو، آپ کا کسان مالک ہی آپ کی کچھ مدد کرے گا، میں بھی آپ کے پیچھے بھاگی آ رہی ہوں اور میں بھی آپ کی مدد کروں گی، شیرا کو آج ہم انجام تک پہنچائیں گے۔ اسی طرح بھینس بھاگتی ہوئی اپنے کسان کے پاس پہنچی اور کسان تلوار لے کر آگے بڑھا اور اس نے شیرا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ کسان نے شیرا پر وار کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ شیرا وہاں پر نیچے زمین پر لیٹ گیا اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں گننے لگا۔ گائے بھی اتنے میں دوڑتی ہوئی وہاں آن پہنچی اور یہ دیکھ کر کافی خوش ہوئی کہ مجھے اور باقی جنگل کے جانوروں کو اس شیرا ظالم سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ جنگل سے پیچھے پیچھے بھاگ کر آئے ہوئے بندر بھی، چڑیاں بھی، تمام جانور یہ تمام ماجرا دیکھ کر بہت خوش ہونے لگے کہ جنگل میں آئے شیرا سے ان کی جان کو چھٹکارا حاصل ہوا، اور یہ دیکھ کر خوش ہونے لگے اور موج مستی کرنے لگے۔ یہ سوچ کر وہ کافی خوش تھے کہ اب ان کی زندگی میں کوئی بھی مشکل نہ رہے گی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے گائے سوچنے لگی کہ اس کی منصوبہ بندی ایک غلطی میں بدلنے جا رہی تھی، لیکن کسان کی مدد سے اسے کچھ فائدہ حاصل ہوا اور ظالم شیرا سے پورے جنگل کے جانوروں کو چھٹکارا دلانے میں کامیاب رہی۔ یہ تمام ماجرا اس نے کسان کو اور بھینس کو سنایا تو کسان اسے کہنے لگا کہ ہم انسان جانوروں کو اپنا غلام بنا کر نہیں رکھتے، ہم جانوروں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ان سے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور انہیں بھی کچھ فائدہ دیتے ہیں، ہم جنگلی جانوروں سے ان کا تحفظ کرتے ہیں اور ان سے ہم دودھ اور گوشت حاصل کرتے ہیں۔ گائے یہ تمام ماجرا دیکھ کر
کافی خوش ہوئی اور سوچنے لگی کیوں نہ میں بھی کسان کے ساتھ بات کروں اور اسے کہوں کہ میرے بچے کو دودھ دے کر باقی جو دودھ بچے وہ تم نکال لیا کرنا اور مجھے بھی یہاں پر اپنے پاس رکھ لو تاکہ میری بھی حفاظت ہو سکے اور میں آپ کو دودھ بھی دوں گی۔ یہ تمام باتیں سن کر کسان خوش ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ دن کے لیے میری بھینس گئی تھی۔ کسان یہ سوچ کر کافی خوش ہوا کہ اس کی بھینس جنگل میں گئی اور کچھ دن اسے دودھ نہ دے کر اس کا کافی نقصان کیا، لیکن ایک فائدہ سب سے بڑا یہ کیا کہ وہ اپنے ساتھ گائے کو لی، اب اس کے پاس زیادہ مقدار میں دودھ ہوگا۔ یہ سوچ کر، یہ دیکھ کر کسان اور اس کے بچے کافی خوش ہوئے اور انہوں نے شیرا کا خاتمہ کیا۔ یہ بات بندروں نے جا کر جنگل میں مشہور کر دی اور کسان تمام جانوروں کے لیے ایک نصیحہ ثابت ہوا۔ جنگل کے تمام جانور خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے اور کسان اپنے جانوروں کے ساتھ